सब خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی دوا کے بارے میں جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور جسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیناڈول کی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دوا کب بنی، کس نے بنائی اور یہ اتنی مشہور کیوں ہے؟ آئیے آج اس کی پوری تاریخ جانتے ہیں۔ پیناڈول کی ایجاد کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ مختلف سائنسدانوں کی تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ ہارمن نورتھرومورس سب سے پہلے پیراسیٹامول کو لیبارٹری میں تیار کیا، لیکن اس وقت یہ دوا عام استعمال میں نہیں آئی۔ جوزف وون مورگ، جرمن سائنسدان، 1893۔ اس نے پہلی بار پیراسیٹامول کو بطور دوا مریضوں پر آزمایا، لیکن اس زمانے میں زیادہ تر لوگ دوسری دوائیں جیسے فیناسٹین استعمال کرتے تھے۔ 1950 کی دہائی۔ بعد میں جب یہ ثابت ہوا کہ فیناسٹین نقصان دہ ہے تو سائنسدانوں نے دوبارہ پیراسیٹامول کو محفوظ اور مؤثر دوا کے طور پر استعمال کرایا۔ اس کمپنی اسٹرلنگ ڈرگ نے پیناڈول کے نام سے مارکیٹ میں لانچ کیا۔ 1955۔ امریکہ پیراسیٹامول پہلی بار بطور دوا ٹائلینول کے نام سے بچوں کے لیے مارکیٹ میں لایا۔ 1956۔ برطانیہ۔ پیناڈول کے نام سے پیراسیٹامول کو پہلی بار لانچ کیا گیا، جو کمپنی اسٹرلنگ ڈرگ نے بنایا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس وقت اسے ڈاکٹروں کی تجویز پر استعمال ہونے والی ہلکی اور محفوظ دوا کے طور پر پیش کیا گیا۔ 1960 کی دہائی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ پیراسیٹامول معدے کو نقصان نہیں پہنچاتا جیسا کہ اسپرین کرتا ہے، تو یہ عام بخار اور درد کے لیے تیزی سے مقبول ہو گیا۔ آج پیناڈول دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دواؤں میں شامل ہے۔ یہ بخار، سر درد، جوڑوں کے درد اور فلو وغیرہ میں عام طور پر دی جاتی ہے، جو سب سے پہلے 1893 میں دریافت ہوا، مگر اصل شہرت 1950 کی دہائی کے بعد ملی اور پھر پیناڈول کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ اب بات کریں میں پاکستان میں پیناڈول کے استعمال کے بارے میں۔ پاکستان میں پیناڈول کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ دوا عام طور پر میڈیکل اسٹور پر دستیاب ہے، جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے پیناڈول سیرپ بھی بنایا گیا ہے تاکہ یہ آسانی سے استعمال کر سکیں۔ پاکستان میں لوگ عام بخار، نزلہ، سر درد یا جسمانی درد کے لیے سب سے پہلے پیناڈول کا سہارا لیتے ہیں۔ پیناڈول کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بخار اور درد کو تیزی سے کم کرتی ہے، معدے پر کم نقصان دیتی ہے، عام لوگوں کے لیے سستی اور آسانی سے دستیاب ہے۔ لیکن یاد رکھیں، زیادہ مقدار میں پیناڈول لینا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جگر پر اثرات ڈالتی ہے۔ پیناڈول کو لوگ بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے بھی استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے خود کار کے طور پر میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن دوا کا استعمال ہمیشہ مسلم ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ہر دوا کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں معلومات دی گئی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔